ایک اچھا انسان بننے کے لیے ایک سٹیپ صرف کر لیں کہ 5 منٹ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ وتھ پی این وائی کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، پی این وائی ٹریننگز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں. اور ہمارے اس شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ تک زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ایسی معلومات پہنچا سکیں جو آپ کو فائدہ دے اور آپ کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کا کام کر سکے. آج بھی ہم بہت ہی زبردست ٹاپک پہ بات کریں گے. اسپیشلی آج ہم بات کریں گے کہ ہماری لائف میں موٹیویشن کتنی زیادہ ضروری ہے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ریلیجیس پرسپیکٹو کے لحاظ سے بھی اور ہمارے پروفیشنلی پرسپیکٹو کے لحاظ سے بھی. ہم اپنی لائف میں موٹیویشن کے ایلیمنٹ کو ختم کر چکے ہیں. کیوں ہم موٹیویٹ نہیں ہو پاتے اپنی لائف کے لیے، ہم اس میں ڈسکس کریں گے پیرنٹس کے پرسپیکٹو کو بھی، ہمارے ینگسٹرس کے پرسپیکٹو کو بھی، تاکہ ہم جان سکیں کس طرح سے ہم اپنی لائف کو بہترین طریقے کی طرح گزار سکتے ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، عدیل علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پروفیسر ہیں ایٹ اسکین. سو ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام جی، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنی جرنی سٹارٹ کہاں سے کی؟ میں اصل میں لاہور بیسڈ ہی اور فارمنائٹ تھا، اور میں نے اپنی تعلیم ایف سی کالج سے اور پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا. تو اس کے بعد چونکہ میرا میجر انگلش میں تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ میں یا تو پاکستان چھوڑ کے باہر کے ملک چلا جاؤں یا پھر پاکستان میں ٹھہروں. تو ایک ہی پروفیشن تھا کہ تدریس کا شعبہ، کہ لیکچرشپ میں اور پروفیسر بننا چاہتا تھا. یہ جب میں when I was 9 years old I made up my mind and there was no way back. اس کے بعد سے پھر میں نے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی میری، اور اب مجھے 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میں تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہوں. اور چونکہ میری میجر موٹیویشن ہی یہی تھی کہ یوتھ کے ساتھ رہنا مجھے پسند تھا، کہ نوجوانوں کو میں چاہتا تھا کہ کوئی ویلیو ایڈیشن کر سکوں. اسی کے لیے ہی میں اللہ پاک سے دعا بھی کرتا تھا. اور معافیہ میں آپ سے شیئر کروں کہ عجیب بات ایک یہ تھی کہ مجھے خواب آتے تھے جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا کہ نوجوانوں میں گھرا ہوا ہوں میں. تو وہ میں نے عالم دین سے پوچھا بھی کہ یہ کیا وجہ ہے. تو انہوں نے میری رہنمائی کی کہ آنے والے وقت میں آپ کسی ایسے شعبہ سے وابستہ ہونے جا رہے ہیں جس میں یوتھ ہو. زبردست، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا سر، اسی پہ جس طرح سے میں ابھی بات کر رہی تھی کہ موٹیویشن ہم سب کی لائف سے ختم ہو چکی ہوئی ہے. ہم کرنا چاہتے ہیں کام، لیکن ہمارا جو بیک اینڈ ہے وہ انیشیٹو ہی، یا وہ آپ کہہ لیں انٹینشن بالکل ڈفرینٹ ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ موٹیویشن کتنی ضروری ہے ہماری لائف میں؟ یہ اصل میں نا معافیہ، یہ لائف بلڈ ہے موٹیویشن. بغیر موٹیویشن کے تو کوئی بھی اگلا قدم اٹھا نہیں سکتا. اور اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو لرننگ اسٹوڈنٹس. جب اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن ادارے کی طرف سے اور اس سے بھی پیچھے آ جائیں، ان کے والدین کی طرف سے نہیں ملتی ہے، تو وہ آگے بڑھنے کی قوت کھو دیتے ہیں. لیکن ایک میری جو آبزرویشن اور اوپینین ہے کہ میں نے جو اس معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، ایک بڑا المیہ ہے جس کو فیس کر رہے ہیں. We have stigmatized failure and problems and mistakes. فیلئر کو ہم ایک سٹگما سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بڑی ہی غلط اپروچ ہے. دنیا کے تمام انسان جو عظیم انسان تھے، آپ ان کی بایوگرافیز پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بہت مرتبہ ناکام ہوئے اور فیلئرز کو انہوں نے سٹیپنگ سٹون سمجھا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے فوکس نہیں ہلایا، اور وہ ناکامیاں انہیں لے گئیں ان کے الٹیمیٹ گول کی طرف. اور اصل میں یہی اسپرٹ ہے جو چاہیے. آپ دیکھیں ہمارا مذہب، اس میں ساری موٹیویشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں سورہ زمر ہے، اس کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی رحمت سے ہم کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ والدین کو چاہیے بچہ فیل ہو اس کو فوری طور پہ اس کو موٹیویٹ کریں کہ بیٹا یہ کچھ آپ اس کو سول سرچ کرو کہ تم نے کہاں مسٹیک کیا ہے، اور اپنی مسٹیکس کو دیکھتے ہوئے الٹیمیٹلی تم کامیابی حاصل کر لو، کیونکہ فیلئر از اے گریٹ ٹیچر. آپ میں چونکہ اسپرٹ کی بات کر رہا ہوں، تو ایک میدان میں کچھ لوگ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میدان سے بھاگ گئے، تو وہ بڑے اب ان کی اسپرٹ ڈاؤن تھی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم تو اب بھاگ آئے ہیں جہاد سے, یہ تو کبیرہ گناہ ہو گیا. لیکن اب دیکھیں ٹوٹی ہوئی شخصیت کو کس طرح سے جوڑا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ لوگ کہہ رہے تھے نحنو فراریون ان عربک لینگویج, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو میدان سے بھاگ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, نحنو کراریون, تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے. تو ان کی شخصیت میں جان پیدا کی کہ دوبارہ تم مجاہد بنو گے. یہ اسپرٹ چاہیے ہماری لرننگ میں. اسٹوڈنٹس بھی ایک لیول پہ مجاہد ہی ہیں, کیونکہ عربی زبان کا جو لفظ ہے جہاد, یہ ہے ہی اس کا مطلب کہ اسٹرگل ہے. لائف آپ کو پتہ ہے اسٹریٹ لائن میں تو چلتی نہیں ہے, یہ اپ ہے, نیچے جا رہی ہے, ڈاؤن جا رہی. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل اصول بتا دیا, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, ڈونٹ گریو, کہ تم نے غم زدہ نہیں ہونا ہے اور تم نے دل چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا. تو یہ جو دوبارہ اٹھنا ہے, اگر یہ ہم بچوں میں اور اداروں میں یہ دے دیں, جیسے آپ جیسے لوگ یا موٹیویشنل پلیٹ فارم پہ جتنی بھی شخصیات کام کر رہی ہیں, اس سے بچے جو ہیں وہ انلیبل ہو جاتے ہیں, دوبارہ ان کو ایک زندگی ملتی ہے, اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. سر اسی کے ساتھ لنک کریں گے, جس طرح سے آپ نے کہا موٹیویشن اوبویسلی بہت ضروری ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو کہ ہماری فیملیز کے پرسپیکٹو سے, یا کیونکہ ہم اگر شروع سے ہی بچے کو وہ چیز سکھائیں گے یا بچہ آبزرو کرے گا, تو میرا خیال ہے وہ جب اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں آئے گا یا یونیورسٹی لائف میں آئے گا تو اس کے اندر وہ ایلیمنٹس ہوں گے. تو آپ اس پرسپیکٹو پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, میں نے عرض کیا نا کہ جیسے فرسٹ نرسری جو ہے نا وہ گھر ہے, بالکل, اور اس میں جو پہلی جو درسگاہ کے میں جو پہلی اساتذہ میں سے جو پہلی ٹیچر ملتی ہے وہ ماں ہے. بالکل, اور مدر کی لیب میں اگر ماں بچے کو اس طرح سے تربیت کرے, ان کو انبیاء کی قرآن قصص سنائے اور ان کو موٹیویٹ کرے کہ دیکھو ایک شخصیت کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو کہہ رہے ہیں بردم و سلام علی ابراہیم. تو آپ دیکھیں نا بچہ خود ہی مشکلات کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر جب ماں بچے کو یہ سکھائے گی کہ دیکھو ایک شخصیت کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے اور پھر اس سے جا کے ملک کا بادشاہ بنایا جا رہا ہے, تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ ہارڈ ٹائمز جو ہوتے ہیں نا یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. اس کو قبول کر کے انسان جو ہے وہ آگے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, الٹیمیٹلی ہم وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم پہنچنا. اس میں میں کہتا ہوں یہ پیرنٹس کا کردار اداروں سے اور ہم اساتذہ سے بھی زیادہ ہے. پیرنٹس کو چاہیے سب سے پہلا, جو میں نے اپنی کریئر میں دیکھا ہے, بچوں سے دوستی کرنا, تاکہ بچے جو ہیں, کیونکہ بیسٹ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا وہ پیرنٹس ہوتے ہیں. میرا بیٹا ہے, اب میں اگر اس کو جس طرح سے گائیڈ کر سکتا ہوں, آپ یا کوئی تھرڈ پارٹی یا کوئی ایکسٹرنل ایجنٹ اس کو اس طرح سے گائیڈ, اسی طرح آپ اپنے بچوں کو اور جیسے گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر یہ گھر کا جو ادارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے, اگر یہیں سے موٹیویشن شروع ہو جائے تو الٹیمیٹلی ہماری جو جنریشن ہے وہ الٹیمیٹلی خود ہی موٹیویٹڈ, خود ہی سیلف ڈریون, اور ان کے اندر میں نے پوری دنیا کے بچوں کو آن لائن پڑھایا, انگلینڈ کے, ایران کے, امریکہ کے, میں نے دیکھا کہ ویسٹ کا بچہ جو ہے نا اس میں جھجک نہیں ہے, وہ بلنٹ ہے, وہ کویسچن کرتا ہے اور وہ ڈریون ہے. ہمارے معاشرے میں بچے ذرا گھٹے ہیں, اس کی وجہ یہ ہمارے گھروں میں جو گھٹن ہے اس کو دور کرنا ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو لیٹ آؤٹ دیں, ان کا کتھارسس ہونے دیں, ان کو سنیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. الٹیمیٹلی لگتا تو یہ کلیشے ہے, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوگا جب بچے اور والدین ان کا بانڈ اسٹرانگ ہوگا اور آپس میں یہ جو گیپ ہے جنریشن کا یہ کم ہوگا. ہم اگر اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بہت سی چیزوں کو لیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم آگے نکلنے کی وہ دوڑ میں نہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پیچھے کی طرف اور لیٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں, تو وٹ ڈو یو سجیسٹ آن اسپیشلی چلڈرنس پرسپیکٹیو یا یوتھ پرسپیکٹیو کہ انہیں ہم نے کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے؟ والدین کو کس طرح سے رہنمائی فرما دی ہے کہ بہترین تحفہ جو تم دے سکتے ہو اپنی اولاد کو. تو آج جو اسٹوڈنٹس میں جو کمی میں بھی فیل کر رہا ہوں, ہم اساتذہ بھی اس میں مجرم ہیں, کہ وی ہیو کریٹڈ سیپریشن, اے ڈیورس بٹوین تعلیم اینڈ تربیہ. اور پھر نہ صرف یہ کہ دنیاوی علوم وہ حاصل کریں گے, دینی تعلیم بھی اگر وہ حاصل کریں گے تو وہ دنیا کے ایسے جو چند اسکالرز ہیں ان کی طرح دنیا میں ان کا نام ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے اس گیپ کو کم از کم کر کے اور یوتھ کو فوکس کیا جائے کہ یہ تم نے علم حاصل کرنا ہے, لیکن علم کون سا؟ العلم, دنیا کا بھی اور دین کا بھی, تاکہ دونوں میدانوں میں اکٹھے جا کے کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ
आगे बढ़े। That's great. सर बेसिकली यही चीज़ें हैं शायद जिनको हमने अपनी लाइफ से ना निगलेक्ट कर दिया है, तो शायद हम कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस से एक स्टेप पीछे हैं, तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और बड़े ज़बरदस्त और वैलिड पॉइंट आपने हमारे साथ शेयर किए। लास्टली मैं चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू यूथ के साथ शेयर करना चाहें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम हर शख्स आज के दौर में एंग्जाइटी का पेशेंट है या स्ट्रेस है, अंडर ड्यूरेस है, और वो इससे निकलना चाहता है लेकिन उसके पास उसको राह नहीं मिल रही है। तो राह जो है ना वो बिल्कुल क्लियर, प्रिसाइज और सामने है, और वो क्या है कि अल्लाह के कलाम को समझना हमारे तमाम मसाइल का हल है। मैं यूथ से ये कहूँगा कि खूब पढ़ो अंग्रेज़ी और खूब फिज़िक्स पढ़िए, बायो पढ़िए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, अपनी जिस फील्ड में भी हो पीक परफॉर्मर बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक स्टेप सिर्फ कर लें कि 5 मिनट अल्लाह की किताब को समझ कर पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि इस किताब में खुद बयान कर दिया गया है कि किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये बड़ी ब्लेसिड बुक है, और ब्लेसिड का मतलब ये है कि इससे तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएं। करने दो काम है, इसको पढ़ना है रिफ्लेक्शन के साथ, कंटेम्पलेशन के साथ, खैमा लगा के, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर के। तो रोज़ाना 5 मिनट सिर्फ इस किताब को दें। इससे क्या नतीजा निकलेगा कि दुनियावी सक्सेस भी उनके लिए आसान हो जाएगी और उखरवी सक्सेस तो लाजमी उनके लिए कामयाबी का ज़ामिन बन जाएगी। तो यही मेरा मैसेज है आपके। सर थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त, और मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को अपने रिलीजियस के साथ कितना कनेक्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरेक्टिव सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।